الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری پچھلی نشست میں ہم نے دیکھا کیا مثالیں تھیں پھیر اور بدل ہونے کی، کہ ان بہت سارے نسخوں میں جو یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ آئیڈینٹیکل ہیں، ہو بہو ہیں، لیکن حقیقت میں ہو بہو نہیں ہے، ان کے اندر پھیر بدل ہے۔ اور مارک چیپٹر 1 ورس نمبر 2 باب نمبر 1 اور 2 نمبر کے ورس میں ہم نے دیکھا، مارک چیپٹر 8 ورس نمبر 31 8 نمبر کے باب اور 31 نمبر میں دیکھا، اور وہ اسینشن اونچے اٹھائے جانے کا جو ذکر تھا مارک چیپٹر 16 ورس نمبر 8 سے 20 تک، وہ تو سیرے سے کوڈس فینیٹیکس کوڈس ویٹیکنس اس میں نہیں ہے، بلکہ ارمینین نسخے کے اندر ایرسٹون نام کے ایک پادری نے اس کے اندر ڈال دیا۔ ہم دوسری مثال دیکھتے ہیں، ڈیوٹرانومی ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتاب ہے، 27 نمبر کے باب 4 نمبر کے ورس کے اندر ہے کہ اٹ از کمانڈیڈ بائی دی ماؤنٹ ایبل، کہ یہ حکم کیا جاتا ہے اس پہاڑی ایبل کے سامنے۔ جو پہاڑی کا نام ہے ایبل، یہ ایک مینuscript میں ہے، عبرانی مینuscript میں، عبرانی نسخے میں ہے، لیکن ایبل پہاڑی یہ نام سیمریٹن پینٹاٹوچ مینuscript اس نسخے میں نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہاں پر ہے ماؤنٹ گیریزم، پہاڑی گیریزم۔ تو ایک مینuscript کے اندر ایک نسخے میں اسی جگہ پر پہاڑی ایبل ہے، اور دوسرے نسخے کے اندر اسی جگہ پر ماؤنٹ پہاڑی گیریزم ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ماؤنٹ ایبل پہاڑی ایبل اور ماؤنٹ گیریزم پہاڑی گیریزم یہ دونوں ایک ہی پہاڑی کا نام ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ڈیوٹرانومی اسی باب کے اندر 27 نمبر کے چیپٹر کے اندر ورسز 12 اور 13 میں ہم کو دونوں پہاڑیوں کا الگ الگ پہاڑی ہونے کا ذکر ملتا ہے، ماؤنٹ ایبل اور ماؤنٹ گیریزم۔ تو یہ دو الگ الگ پہاڑی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک نسخے میں ایک پہاڑی کا نام ہے، دوسرے نسخے میں دوسرے پہاڑی کا نام ہے۔ اس میں سے کون سا سچا؟ اللہ ہی جانے۔ تو یہ پھیر بدل نہیں تو کیا ہے؟ یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بات ہوئی، آئیے جمپ کرتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ میں۔ نیو ٹیسٹمنٹ میں لوک چیپٹر 4 ورس نمبر 44 4 نمبر کے باب اور 44 نمبر کے ورس کے اندر ہے کہ he went and preached in the synagogue of Galilee، کہ وہ گیا اور پرچار کیا۔ سینیگوگ اس کو کہتے ہیں جو یہودیوں کی چرچ ہوتی ہے، یہودیوں کی عبادت گھر کو سینیگوگ کہتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر یہاں ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام گئے اور جو یہودیوں کا سینیگوگ ہے گیلیلی کے اندر، وہاں پر انہوں نے پرچار کیا۔ اب کچھ مینuscript میں تو ایسا ہے کہ گیلیلی میں پرچار کیا، لیکن دوسرے مینuscript کے اندر جو بعد میں لکھی گئی ہیں اس کے اندر سینیگوگ آف گیلیلی نہیں ہے، بلکہ سینیگوگ آف جوڈیا ہے۔ تو ایشینٹ مینuscript، موسٹ ایشین مینuscript، کوڈس فینیٹیکس کوڈس ویٹیکنس کے اندر سینیگوگ آف گیلیلی ہے، سینیگوگ گیلیلی کی، لیکن دوسرے مینuscripts کے اندر دوسرے نسخوں کے اندر سینیگوگ آف جوڈیا ہے۔ تو یہ سچ ہے کہ وہ سچ ہے، یہ پھیر بدل نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ہو بہو ہے کہ یہ ہو بہو نہیں ہے؟ یہ ہو بہو نہیں ہے۔ ایک اور بہت مشہور مثال جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہے، یہ نیو ٹیسٹمنٹ کی ایک ورس ہے جو پال کی کتاب میں
شامل ہوتی ہے، وہ فرسٹ ایپیسل آف جان، پہلا جان باب نمبر 5 اور ورس نمبر 7 میں ہے، اور وہ عقیدہ جو تصلیف کا عیسائی حضرات کے نزدیک بہت اہمیت رکھتا ہے، اس کا ذکر یہاں پر ملتا ہے۔ تصلیف جس کو ٹریٹی کہتے ہیں عیسائی حضرات، اور بڑا عجیب عقیدہ ہے یہ کہ خدا تو ایک ہے لیکن تین، خدا تو ایک ہے لیکن تین، ایک خدا تین خدا میں، اور یہ تین خدا ایک خدا۔ بڑی عجیب لاجک ہے، بڑی عجیب منطق ہے، اور یہ ورڈ ٹریٹی، تصلیف، بائبل کے اندر کوئی بھی مینuscript کے اندر، کوئی بھی بائبل کے اندر ورڈ ٹریٹی ہے ہی نہیں، یہ لفظ تصلیف ٹرینٹی نہیں ہے، تو کہاں سے وجود میں آ گیا؟ یہ ورڈ ٹرینٹی اگر آپ اس کی تحقیق کرو گے تو معلوم ہوگا کہ ایک بہت ہی اچھا عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کا اچھا فالوور تھا، ان کی تعلیمات پر اچھی طرح عمل کرتا تھا، اس کا نام تھا ٹرٹولین۔ ٹرٹولین توحید کا عقیدہ رکھنے والا، جب پال کی یہ ٹیچنگ، یہ تعلیمات اس کے سامنے آئی اور ان کے لوگ سے اس کی مدبھیڑ ہوئی، تو ٹرٹولین یہ تصلیف کے عقیدے کو رد کرتے ہوئے پہلی مرتبہ ٹرینیٹاس لفظ استعمال کیا۔ ٹرٹولین ٹرینٹی کو رد کرتے ہوئے پہلی مرتبہ ٹرینیٹاس یا ٹرینٹی کا ورڈ استعمال کیا۔ تب سے یہ ورڈ جو ہے عیسائیت کے اندر ایک متبرک اور ایک عقیدے والا ورڈ بن کے رہ گیا، ایک عقیدے والا یہ ورڈ بن کے رہ گیا، اور ٹرینٹی میں عیسائی حضرات اکثر یقین رکھتے ہیں، اکثر یقین رکھتے ہیں، مطلب رومن کیتھلک پورے کے پورے اس کے اوپر یقین رکھتے، پروٹیسٹنٹس کا بہت بڑا طبقہ اکثر کے اکثر اس پر یقین کرتے ہیں۔ محض ایک گروہ جو جیہوز وٹنس ہیں، جو یہوہ وٹنس کہلاتے ہیں، جن کی یہ بائبل ہے، جن کی نیو ورلڈ ٹرانسلیشن بائبل ہے، یہ جیہوز وٹنس یہ یقین کرتے ہیں کہ ٹرینٹی ایسی کوئی حقیقت نہیں۔ تو صرف یہوہ وٹنس یہ کہتے ہیں کہ ٹرینٹی کوئی حقیقت نہیں، باقی سارے عیسائی حضرات اس عقیدے کو مانتے ہیں۔ اور اگر ان سے پوچھو کہ یہ عقیدہ بائبل میں کہاں ہے، کہیں ہے ایسا کہ عیسیٰ علیہ السلام یا خدا یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا ایک ہے لیکن تین ہے، تین خدا ہے لیکن ایک ہے، ٹرینٹی، یہ لفظ ٹرینٹی کیا بائبل میں ہے؟ تو بائبل میں تو نہیں ملے گا، نہ ہی کوئی ایسی ورس صاف صاف ملے گی۔ بہت قریب سے قریب تر اگر کوئی جملہ یا کوئی ورس ملے گا تو وہ ہے فرسٹ ایپیسل آف جان چیپٹر 5 ورس نمبر 7، پہلا جان باب نمبر 5 اور ورس نمبر 7۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ For there are three that bear record in heaven، کہ وہاں پر تین ہے جو جنت کے اندر ریکارڈ رکھتا ہے، the Father, the Word and the Holy Ghost، باپ اور لفظ اور پاک روح، and these three are one، اور یہ تینوں ایک ہیں۔ کنگ جیمز ورژن کے اندر تو موجود ہے، اس بائبل کے اندر، کنگ جیمز ورژن کے اندر یہ موجود ہے، لیکن ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن جو 1952 کے اندر چھپی اور پھر اس کے بعد میں پھر سے ریوائز ہو کر 1971 میں چھپی، اس بائبل میں نہیں ہے، اس بائبل میں سے نکال دیا گیا۔ کیوں نکال دیا گیا؟ کیوں نکال دیا گیا؟ کیونکہ ریسپیکٹیبل مینuscripts کے اندر جو اعتبار کرنے کے لائق نسخے ہیں ان کے اندر یہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ریسپیکٹیبل مینuscripts کون سے ہیں؟ ریسپیکٹیبل مینuscripts کوڈس ویٹیکنس ہے، کوڈس سینیٹیکس ہے، کوڈس الیگزینڈریانس ہے۔ ان میں یہ
ورس نہیں ہے، یہ بعد کے نسخوں میں ہے، ولگیٹ میں ہے، لیٹن ولگیٹ کے اندر یہ اس نسخے کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو پرانے کچھ نسخوں کے اندر یہ موجود نہیں ہے، لیکن ولگیٹ کے اندر، لیٹن نسخے کے اندر یہ ورس موجود ہے۔ تو اب یہ بتاؤ کہ یہ ہو بہو ہے کہ اس کے اندر پھیر بدل ہے؟ یہ ہو بہو نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر پھیر بدل ہے۔ کچھ مینوسکرپٹ کے اندر، کچھ نسخے کے اندر یہ نہیں ہے، اور کچھ نسخے میں یا ایک نسخے میں یہ ہے۔ کہ کس طریقے سے پہلی جان باب نمبر 5 اور 7 نمبر کی ورس جو تثلیث کے عقیدے کو تھوڑا سا سپورٹ کرتی ہے، وہ پرانے مینوسکرپٹس کے اندر تو نہیں ہے، اور بعد کے مینوسکرپٹس میں لیٹن ولگیٹ کے اندر وہ موجود ہے۔ دوسری ورس جو میں کروں گا وہ جان چیپٹر 5 ورس نمبر 3 سے 5۔ جان چیپٹر 5 3 سے 5 نمبر کے ورسز کے اندر ایک چیز کا ذکر ہے، اور یہ معجزے کا ذکر ہے۔ کون سے معجزہ؟ کہ ایک تالاب ہے، اس تالاب میں فرشتہ اترتا ہے، اور اس فرشتے کے اترنے کی وجہ سے جتنے بیمار لوگ ہیں اس کے اندر ڈبکی لیتے ہیں، اور ڈبکی لینے کی وجہ سے سارے کے سارے بیمار آدمی اچھے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک واقعہ ان ورسز کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے، لیکن یہ ایک مینوسکرپٹ کے اندر ہے، کوڈس سینائٹیکس میں نہیں ہے، کوڈس ویٹیکنس میں نہیں ہے، کوڈیکس بیزے میں نہیں ہے، بہت سے مینوسکرپٹس میں یہ واقعہ نہیں ہے۔ تو ایک مینوسکرپٹ میں ہے اور دوسرے مینوسکرپٹ میں نہیں ہے، ایک نسخے میں ہے دوسرے نسخے میں نہیں ہے۔ ایک اور مشہور واقعہ جان چیپٹر 7 ورس نمبر 53 سے لے کر کے جان چیپٹر 8 ورس نمبر 11 تک، کون سا واقعہ جو بہت ہی مشہور ہے؟ اگر عیسائی حضرات یا عیسائی دوست یا بائبل سے یا عیسائیت سے تھوڑا بہت بھی تعلق ہوگا تو آپ اس واقعے کو جانتے ہوں گے کہ ایک زناکار عورت کو پکڑ کے لایا گیا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس میں، اور زناکار عورت کو پکڑ کے لا کر کے اس کو سزا دلانے کی بات یہودی حضرات اس وقت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ماسٹر دیکھیے کہ اس نے زنا کیا ہے، اب توریت کے اندر ہمارے احکامات میں کیا حکم ہے اس زناکار عورت کا؟ تو وہ اصل میں جانچنا چاہتے تھے، آزمانا چاہتے تھے کہ یہ مسیح جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے مسیح ہے، واقعی مسیح ہے یا نہیں۔ بہرحال وہ واقعہ یہاں ان ورسز کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے، جہاں پر یہ ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بہت خوبصورت طریقے سے کہتے ہیں کہ تم میں سے جو گنہگار نہیں ہے وہ سب سے پہلا پتھر اٹھا کر کے مارے۔ تو سب لوگ اپنے اپنے بازو میں جھانکتے ہیں اور ایک ایک کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور وہ عورت زناکار عورت ویسے ہی بیٹھی رہتی ہے، اور اس کے بعد میں دیکھتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام اس کو تنبیہ کرتے ہیں اور وہ عورت چلی جاتی ہے۔ یہ پورا واقعہ بہت مشہور واقعہ عیسائیت میں، لیکن پتہ ہے کہ یہ کچھ نسخوں میں ہے، بعد کے نسخوں میں ہے، پہلے کے نسخوں میں کوڈس سینائٹیکس جو معتبر مانا جاتا ہے اس میں نہیں ہے۔ تو ایک نسخے میں ہے اور دوسرے نسخوں میں نہیں ہے، تو یہ پھیر بدل نہیں تو کیا ہے؟ یہ ہو بہو ہے کہ یہ ہو بہو نہیں ہے؟ یہ ہو بہو نہیں ہے۔ سیکنڈ کرونیکلز چیپٹر 28 ورس نمبر 19، دوسرا کرونیکلز یہ ٹیسٹمنٹ کی کتاب ہے، 28 نمبر کے باب اور 19 نمبر کے ورس کے اندر ہے کہ خدا نے جوڈا کو نیچا کیا احز نام کے بادشاہ کی وجہ سے، جو احز اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ دیکھیے یہ عقیدے کی بات نہیں ہے، ہم یہاں پر پھیر اور بدل کی بات کر رہے ہیں۔ ایک جگہ پر احز کو، یہاں بائبل میں یہ بات درج ہے کہ احز جو ہے اسرائیل کا بادشاہ ہے، لیکن لیٹن نسخے کے اندر، گریک نسخے کے اندر اور گڈ نیوز بائبل کے اندر
یہ بات ایسی نہیں ہے. احز یہ اسرائیل کا بادشاہ نہیں ہے. احز جو ہے وہ جوڈا کا بادشاہ ہے. اور بائبل کے کچھ اور حوالوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ احز واقعی میں جوڈا کا بادشاہ ہے. احز اسرائیل کا بادشاہ، یہ بات غلط ہے جو بائبل میں موجود ہے. تو بائبل میں موجود ہے اور وہ عبرانی نسخے کے حساب سے ہے، لیکن گریک نسخے کے حساب سے، لیٹن نسخے کے حساب سے اور گڈ نیوز بائبل میں احز جو ہے وہ کنگ آف جوڈا ہے. احز جو جوڈا کا بادشاہ ہے. تو ایک نسخے میں کچھ ہے، دوسرے نسخے میں کچھ ہے. ایکسوڈس چیپٹر 6 ورس نمبر 20، یہ دوسری اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتاب ہے. اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ شیبیر اس نے جنا، موسیٰ اور ہارون کو جنا، اور ان کی بہن مریم ان کو بھی. یہ مریم ان کی بہن یہ عبرانی مینuscript میں نہیں ہے، لیکن گریک اور سیپٹوجنٹ اس مینuscript میں یہ موجود ہے. تو ایک مینuscript میں نہیں ہے اور دوسرے مینuscript میں ہے، دوسرے نسخے میں ہے. تو یہ پھیر بدل نہیں تو اور کیا ہے. متی 2 نمبر کے باب اور 23 نمبر کے ورس کے اندر ہے، عیسیٰ علیہ السلام he went and dwelt in the city of Nazareth. عیسیٰ علیہ السلام وہ گئے اور بسے نازرت کے شہر میں. As it is written in the prophets which was said in the old time. جیسے پروفٹس لوگوں نے کہا اور یہ لکھا ہے پہلے کے لوگوں کی کتابوں میں. یہ حوالہ کہ پہلے لکھا ہے اور پروفٹس لوگوں نے ایسا کہا اور وہ ناظرین کہلائے گا. ناظرین کہلائے گا، اس کو ناظرین کہہ کے پکارا جائے گا. یہ سرے سے ہی غلط ہے کہ وہ نازرت میں ڈویل کرے گا، ایسا نبیوں نے پہلے کہا ہے. کیونکہ بائبل کے پرانے ورقوں کو، پچھلے ورقوں کو آپ کھنگال ڈالو، آج کانکارڈنس موجود ہے. ویئر ٹو فائنڈ دا ورس ان دا بائبل، انٹرنیٹ کے اوپر کانکارڈنس میں آپ کوئی بھی چیز اگر ڈھونڈنا چاہو تو آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. کہیں پر بھی ایسی پیشن گوئی یا ایسی بات عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہیں پر بھی نہیں ہے کہ ان کو ناظرین کر کے پکارا جائے گا، ایسا کسی نے ذکر کیا ہو. تو یہ سرے سے ہی غلط. تو یہ بات تو جھوٹ ثابت ہوئی. متی 27 نمبر کے باب اور 34 نمبر کے ورس کے اندر ہے کہ انہیں سولی پر چڑھایا اور اس کے بعد میں ان کے کپڑوں کو بانٹ دیا، جس طریقے سے نبیوں نے پہلے کہا ہے تاکہ یہ باتیں پوری ہو. یہ جملہ کہ جیسے پچھلے نبیوں نے کہا ہے تاکہ ان کی بات پوری ہو، یہ کچھ مینuscript میں نہیں ہے. عبرانی مینuscript میں ہے لیکن دوسرے مینuscript میں نہیں ہے. کچھ مینuscript میں ہے، کچھ مینuscript میں نہیں ہے. بلکہ گڈ نیوز بائبل کے اندر اور ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن کے اندر یہ سرے سے ہے ہی نہیں، اس کو ہٹا ہی دیا گیا ہے یہ جملے کو کہ جیسے نبیوں نے کہا ہے تاکہ یہ پورا ہو. اس جملے کو گڈ نیوز بائبل میں سے ہٹا دیا گیا، اس میں ہے ہی نہیں. تو یہ کس طرح آپ ایک بائبل میں رکھتے ہیں، کنگ جیمز ورژن میں تو ہے لیکن دوسری بائبل میں وہ چیز موجود نہیں. تو اس طریقے سے بہت ساری مثالیں ہیں. یہ صرف سیمپلنگ ہے، یہ صرف مثالیں ہیں. اگر اسی کے اوپر آپ پوری ریسرچ کرنا چاہیں کہ کس طریقے سے یہ ویریشن، کس طریقے سے پھیر بدل اس کے اندر ہے، تو بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی، بہت ساری مثالیں ملیں گی. میں اور ایک مثال جاب کے دیتا ہوں. جاب چیپٹر نمبر 25 ورس نمبر 4 اور 5 میں. جاب مطلب یہ ایوب علیہ السلام کا نام ہے. جاب ایک کتاب کا نام ہے بائبل کے اندر ایوب علیہ السلام کے نام پر. 25 نمبر کے باب اور 4، 5 اور 6 نمبر کے ورسز کو جب آپ پڑھیں گے تو یہاں پر ایک بہت عجیب بات لکھی ہوئی ہے، اور یہ کنگ جیمز ورژن میں ہے. کنگ جیمز ورژن اور بہت ساری بائبل میں یہ بات موجود ہے کہ کس طریقے سے آپ اس کو پیور کہیں گے جو ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا.
किस तरीके से आप उसको प्योर कहेंगे, पाक कहेंगे, जो माँ की पेट से, माँ की कोख से पैदा हुआ। और जो आदमी का बेटा है वो तो कीड़े जैसा है, उसकी वक़्त तो कीड़े जैसे ही। ये जुमला बहुत ही सख्त है कि कैसे वो पाक हो सकता है जो माँ की पेट से पैदा हुआ, और कैसे वो इससे ज़्यादा वक़्त रख सकता है क्योंकि आदमी का बेटा तो कीड़े जैसा है। ये पूरा का पूरा सीधे हमला होता है ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात पर कि ईसा अलैहिस्सलाम जैसे ईसाई हजरात ये मानते हैं कि वो खुदा है, खुदा का बेटा है, और खुदा के बेटे होने की वजह से उनके सारे अक़ीदे उसके ऊपर मुनहसर करते हैं। खुदा होने की वजह से उनके सारे पाप वो उनके ऊपर लाद सकते हैं। लेकिन ये बात जो किंग जेम्स वर्जन में है, लेकिन गुड न्यूज़ बाइबल में ये सिरे से हटा ही दिया गया, वहाँ से गायब। गुड न्यूज़ बाइबल में है ही नहीं। एक इतना ज़बरदस्त अक़ीदा को रद्द करता हुआ अगर कोई चीज़ होगा तो हम उसको रहने देंगे? नहीं, उसको वहाँ से निकाल फेंके। तो इस तरीके की बात कि बाइबल में ये रखा जाए, बाइबल में से वो निकाला जाए, ये बार बार होता गया। इसकी बेशुमार मिसालें आपको मिलेंगी, लेकिन हम अपनी बात इस वक्त जारी नहीं रख सकते। वक्त ख़त्म हुआ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।